عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ فرانس میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب۔ پارلیمنٹ کے 577 میں سے 331 سرکار نے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا۔ فرانس میں 62 سال بعد کسی سربراہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے۔ بجٹ منظوری کے لیے خصوصی اختیارات کا استعمال تحریک عدم اعتماد کا باعث بنا۔ مشیل برنیئر کو فرانسیسی صدر میکرون نے 3 ماہ قبل وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ فرانس میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ پارلیمنٹ کے 577 میں سے 331 سرکار نے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیا۔ فرانس میں 62 سال بعد کسی سربراہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ بجٹ منظوری کے لیے خصوصی اختیارات کا استعمال تحریک عدم اعتماد کا باعث بنا ہے۔ جنوبی کوریا میں ناکام مارشل لا کے بعد صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک پارلیمنٹ میں پیش۔ حزب اختلاف نے یون سک یول کے خلاف مواخذے کی تحریک جمع کرا دی ہے۔ اپوزیشن کی بڑی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی سمیت 5 جماعتیں مواخذے کی تحریک میں شامل ہوئے۔ مشیروں اور سیکرٹریز کا صدر یون سک یول سے مشترکہ طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ جنوبی کوریا میں ناکام مارشل لا کے بعد صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق رکن کانگریس بلی لانگ کو انٹرنل ریونیو سروس ٹیکس باڈی کا کمشنر نامزد کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی نامزدگی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وضاحت۔ بلی لانگ ریئل اسٹیٹ بزنس اور ٹیکس ایڈوائزری کے لیے نہایت موزوں شخص ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق رکن کانگریس بلی لانگ کو انٹرنل ریونیو سروس ٹیکس باڈی کا کمشنر نامزد کر دیا ہے۔ امریکہ جنوبی کوریا میں مارشل لا کے صدارتی فیصلے سے آگاہ نہیں تھا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی برسلز میں عالمی میڈیا سے بات چیت۔ اور جلد جنوبی کوریا کے ہم منصب سے بات کروں گا۔ جنوبی کوریا کی جمہوریت دنیا کی مضبوط ترین جمہوریت ہے اور جنوبی کوریا کے تمام مسائل پارلیمنٹ میں قانون کے تحت حل ہوتے ہیں، انٹونی بلنکن کی جانب سے کہا گیا۔ امریکہ جنوبی کوریا میں مارشل لا کے صدارتی فیصلے سے آگاہ نہیں تھا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی برسلز میں عالمی میڈیا سے بات چیت۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اسکول کے احاطے میں فائرنگ کا معاملہ، متعدد طلباء زخمی ہو گئے، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، ہلاکتوں کا خدشہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور اپنی گولی لگنے سے موقع پر ہلاک۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اسکول کے احاطے میں فائرنگ ہوئی، متعدد طلباء زخمی ہو گئے، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر ترکیہ میں زہریلی شراب پینے سے 17 افراد ہلاک ہو گئے، 22 تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ زہریلی شراب فروخت کے الزام میں 8 مشتبہ افراد گرفتار ہو گئے۔ ہلاک افراد میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ تحقیقات جاری ہے۔ ترکیہ میں زہریلی شراب پینے سے 17 افراد ہلاک، 22 تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیے گئے۔ زہریلی شراب فروخت کے الزام میں 8 مشتبہ افراد گرفتار بھی کیے گئے۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری اور ٹینک سے حملے، 6 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں راکٹ لانچر اور ٹینک حملوں سے بڑی انسانی تباہی کا خدشہ۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینی کو مکمل طور پر خان یونس چھوڑنے کا حکم۔ رفح میں اسرائیلی ٹینک حملوں میں 9 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے 44,532 فلسطینی شہید ہو گئے، 1,05,538 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری اور ٹینک سے حملے، 6 بچوں سمیت 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس میں اختلاف کے جنگجوؤں نے شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ کشیدگی میں متعدد شہری جام بحق اور زخمی ہوئے۔ شام کے تنازع پر روس، ایران، ترکیہ رابطے میں ہیں۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ روس نے ترکیہ سے شام میں جاری کشیدگی کے خاتمے میں بات چیت کی ہے۔ یوکرین شام میں انتہا پسند گروپوں کی مدد کر رہا ہے۔ حزب اختلاف کے جنگجوؤں نے شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔